اگلی تیسری دعا کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مانگی ہوئی یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت نصیب کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ آپ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والوں میں سے تھے۔ باپ اور بیٹا مل کے اللہ کا گھر بناتا ہے، اور جب ایک خدمت ہو گئی تو غم کس بات کا لگ گیا کہ اللہ اب اس کو قبول بھی کر لے، کیونکہ اللہ والے صرف نیکیاں کرتے نہیں ہیں، نیکی کرنے کے بعد اس چیز کا غم بھی رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ نیکی قبول کر لے، کیونکہ بعض دفعہ انسان دنیا والوں کی نگاہوں میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہوتی یا کام کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم صحیح کام کریں اس میں بھی ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولادوں کو مسلمان امت بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے اللہ، ہم نے جو نیکی کی اس کو قبول فرما، اس لیے کہ ایک سچے مومن کو اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میں قابل کتنا ہوں، میں نے کیا کچھ کر لیا۔ اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میرا قبول کتنا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں نا، اصل چیز قبولیت ہے۔ آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں اور دوسرا آپ کو قبول ہی نہ کرے، کیا فائدہ؟ ایک سارا دن لگا کے کھانا پکائے اور آپ کا پکا ہوا کھانا کوئی قبول ہی نہ کرے، کیسا لگے گا؟ لڑکی دلہن کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اور شوہر اس کو منہ نہ لگائے، کیا فائدہ؟ قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ دو دوستیں ہیں نا، اگر دل ملے ہوتے ہیں نا، تو وہ دال اور سبزی بھی پکا کے کہتی ہے نا یہ میں نے پکائی تھی تم بھی کھا لو، تو وہ خوشی خوشی کھائے گی کہ میری دوست کے گھر سے آئی ہے، قبول کر لیتی ہے۔ اور اگر آپ کے کسی سے تعلق بگڑے ہو نا، کوئی سلام دعا نہ ہو یا تعلق خراب ہی ہو، تو آپ چاہے چکن پکا کے بھیجیں، وہ قبول نہیں کرے گی، کہے گی مجھے نہیں چاہیے اس کا کھانا، لے جاؤ، ویسے تو میری بات نہیں مانتی اور اب مجھے کھانا کسی کے ہاتھ پکا کے بھیجتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ نماز، روزے، حج، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، اگر اللہ اس کو قبول کرے تو اس کے لیے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بہتر بنانا پڑے گا، اور بہتر تعلق قبولیت کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو دہرائیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی ہمیں ہر لمحے ضرورت ہے، جو ہماری زندگی میں کتنے موقع لاتا ہے کہ ہم بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ تو یہ نعمت ہمیں دے، یہ اس کی ذات ہے نا۔ اور کئی دفعہ ہماری زندگی میں اتنے غم کے لمحے آتے ہیں کہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ پہ کوئی زور نہیں چلتا۔ اب اس شعور کے ساتھ اس دعا کو سنتے ہیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم